اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سریہ موتا میں شہید ہو گئے تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ ان کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو. تو ہمیں حکم دیا، رشتہ داروں کو حکم دیا، محلے دار جتنے بھی ہیں ان کو حکم دیا کہ ان کے کھانے کا اہتمام آپ نے کرنا ہے. کن کا؟ جن کی وفات ہوئی ہے. نہ کہ یہ کہ جو بھی 300 بندہ آیا ہے قبرستان میں ہی کھڑے ہو کے کہہ رہے ہوتے ہیں جی کھانا کھا کے جانا. کتنی شرم کی بات ہے. کھانا خوشی کے موقع پہ ہوتا ہے، وفات پہ نہیں ہوتا. ہم نے اس کو ایسا ٹرینڈ بنایا کہ اگر کئی لوگوں کو دیکھا ہے وہ ناراض ہو جاتے ہیں جی ہمیں کھانے کی دعوت ہی نہیں دی، اور قبرستان پہ کھڑے ہو کے اس فیملی کو وقت پڑا ہوتا ہے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی آپ سب نے کھانا کھا کے جانا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے. ہر بندہ اللہ کے فضل و کرم سے گھر میں اچھا کھاتا پیتا ہے. جس گھر میں فوتگی ہو گئی ہے اس گھر سے کھانا یہ ویسے ہی باعث شرم کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس میں فرمایا ہے کہ تمہیں چاہیے کہ اس گھر والوں کو کھانا پہنچاؤ، گھر سے پکا کے بھیجو یا ہوٹل سے لے کے، تاکہ وہ غم کی کیفیت میں ہیں، یہ نہ ہو ان کی طرف کھانا ہی نہ جائے اور وہ اپنے گھر میں شروع ہو جائیں. اور ایک اور روایت حضرت جریر بن عبداللہ البجلی عظیم صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بڑی خطرناک روایت ہے ہمارے لیے. اسی روایت کو دیکھ کے بعض اہل علم نے کہا ہے کہ میت والے گھر سے جنازے والے دن کھانا کھانا یہ حرام ہے. حضرت جریر بن عبداللہ البجلی بیان کرتے ہیں کننا نرل اجتماع الی اہل المیت، کہ میت والے گھر میں ہم جمع ہو کے بیٹھ جانا، اور وصنعۃ الطعام من النیاحۃ، اور جو لوگ میت والوں کے پاس آئے ہیں ان سب کے لیے کھانا تیار کرنا، اس کو نوحہ شمار کرتے تھے. رونا پیٹنا یہ اس میں سے شمار کرتے تھے. سنن ابن ماجہ شریف کی روایت، اگرچہ بعض اہل علم نے اس کی جو سند ہے اس پہ کلام کی ہے، مگر یہی روایت مسند احمد میں بھی موجود ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کننا نعد الاجتماع الی اہل المیت، میت والوں کے پاس جمع ہو کے بیٹھ جانا اور جو جمع ہوئے ہیں ان کے لیے کھانا تیار کرنا، من النیاحۃ، ہم اس کو نوحہ شمار کرتے تھے. اور سنن ابن ماجہ میں یہ باب اور ٹائٹل قائم کیا انہوں نے، کتاب الجنائز میں یہ باب قائم کیا، باب ما جاء فی النہی عن الاجتماع الی اہل المیت. انہوں نے باب قائم کیا ہے امام صاحب نے کہ جس گھر میں فوتگی ہو اس گھر میں جمع ہونا، اجتماع کر لینا اور ادھر کھانے کی تیاری کرنا، یہ منع ہونے پہ انہوں نے ایک باب قائم کیا ہے. تو جس گھر میں فوتگی ہو وہاں پہ جناب دیگوں کا رش لگا ہوتا ہے، ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے یہاں پہ کوئی ولیمہ ہے. اس عمل کو ختم ہم نے کرنا ہے. جو میت کے گھر والے ہیں ان کے لیے کھانے کا اہتمام ہوگا. دوسری بات، جو احباب دور سے آئے ہیں، جو یہاں پہ نہیں رہتے، ایک طرح سے مہمان بن کے آئے ہیں، ان کے لیے بھی کھانے کا اہتمام ہوگا. اور اس کے اندر اگر ہم وجہ سمجھیں، آج اس بات کو جو ہمارے اندر آ گئی ہے، اتنی خرابیاں ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں کہ ہم روزمرہ دیکھتے ہیں. دیہات میں نے یہ برائی بہت زیادہ دیکھی کہ وفات کے موقع پر بھی باریاں لگی ہوئی ہیں. کسی آدمی کی کوئی وفات ہوئی ہے، جس نے ان کی وفات پہ کھانا دیا تو ان کا بندہ مرے گا تو ہم نے بھی پھر ہی کھانا دینا ہے. استغفر اللہ. یعنی ہر چیز میں ہم نے باریاں لگا رکھی ہیں. جیسے شادی بیاہ پہ ہوتا ہے نا جی، اس نے نیوندرا کتنا دیا ہم نے بھی اتنا ہی دینا ہے. جس نے ہماری وفات پہ کھانا دیا ہم نے بھی کھانا ویسے ہی دینا ہے. اور میں نے ایسے بھی حالات دیکھے جی، اچھا انہوں نے ہمارے کھانے پہ بریانی دی تھی، ہم نے بھی بریانی دینی ہے. نہیں جی، انہوں نے قورمہ دیا تھا تو ہمیں بھی قورمہ ہی دینا چاہیے. یہ عجیب و غریب باتیں ہمارے اندر آ گئی ہیں. دین آسانی کا نام ہے، الدین یسر. یہی وجہ ہے کہ بعض احباب جن کے ہاں فوتگی ہوتی ہے، وہ جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے مہمانوں کو اچھا کھانا دینے والا کوئی نہیں ہے
تو وہ روک دیتے ہیں جی آپ کھانا نہ دیں، ہم خود ارینج کریں گے۔ فوتگی کے موقع پر بھی ہمارے ہاں اپنا سٹیٹس بچایا جا رہا ہوتا ہے، لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اچھا دیکھیں جی اتنے مالدار ہیں اور انہوں نے کھانا کیا دیے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ فوتگی والے گھر سے کھانا نہ کھائیں۔ جن علماء نے اس کو حرام کہا ہے یہ ان کا قول ہے، میں اس کو حرام تو نہیں کہتا، یہ تو بہت سخت فتویٰ ہو جائے گا، لیکن یہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ لوکل آدمی جس کا گھر اس شہر میں ہے، اس علاقے میں ہے، اس کا بغیر کسی وجہ کے اس جگہ پہ بیٹھ کے عام مہمانوں کے ساتھ کھانا کھانا گناہ، اس کو میں بھی سمجھتا ہوں اس حدیث کی روح سے۔ مشہور محدث ہیں، وہ اسی حدیث کو بیان کرنے کے بعد اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ گویا کہ اس عمل پہ تمام صحابہ کا اجماع ہے کہ گھر والوں سے کھانا نہ کھایا جائے۔ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کیونکہ اس وجہ سے میت والوں پہ بوجھ پڑتا ہے، اسی لیے صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم اس کو نوحہ شمار کرتے تھے۔ اب یہ تو بات ہے کہ اس دن کھانا کھانے کی، اور اس دن حکم دیا کہ میت والوں کو کھانا دائیں بائیں لوگ رشتہ دار محلے دار بھیجیں، لیکن ہمارے ہاں تیجا، ساتہ، 40واں برسی، یہ چیزیں کہاں سے آ گئی؟ اور ان کے پاس پیسہ ہو نہ ہو، کئی لوگ جو نہ بھی کرنا چاہیں ان کو خاندان ہی نہیں چھوڑتا، رشتہ دار ہی نہیں چھوڑتے، وہ کہتے ہیں جی تم نے اپنے ابے کی کوئی فکر ہی نہیں کی۔ تو تیجا ہو، 7واں ہو، 40واں ہو، برسی ہو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اس کا کوئی 1% بھی ثبوت نہیں ملتا۔ دلیلیں تو بڑی دور کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کی سنت اپنانے کے لیے ہے، پریکٹیکل زندگی میں لانے کے لیے ہے، نہ کہ صرف آپ کی سنت نماز پڑھنے کی حد تک ہے۔ وہ سیرت آپ کی معیشت ہو، معاشرت ہو، عبادت ہو، معاملات میں سے معاملہ ہو، کوئی بھی ہو، ہر معاملے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے واضح ہیں، اور اللہ نے حکم دیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔